نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین پاک کے تصدق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کی نشست کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں یہ اسم مبارک 4 بار 4 مقامات پہ آیا ہے. اب آئیے غور کریں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کیا ہے اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی اور مفہوم کیا ہے. سامعین محترم، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی ذاتی نام موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم محمد اسم ذات، اس کو مالک کائنات نے کامل بھی بنایا، اکمل بھی بنایا، متمم بھی بنایا. یعنی جس طرح میرے اللہ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکمل بنایا ہے، اسی طرح میرے اللہ نے محبوب کے نام اسم محمد کو بھی اکمل اور مکمل بنایا.
اب آپ تصور میں لائیں کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام ہے، وہ نام جب مکمل پکارا جاتا ہے تو بامعنی ہے، لیکن جب اس نام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو پھر وہ نام بامعنی نہیں رہتا۔ اس کائنات میں دو نام ایسے ہیں، ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ، اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام محمد۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو لفظاً بھی مکمل ہیں اور حرفاً بھی مکمل ہیں، یعنی اگر حروف کو جمع کر کے نام مکمل پکارا جائے تو تب بھی معنی قائم رہتا ہے، اور اگر ان ناموں کے حروف کو جائے تب بھی معنی مکمل رہتا ہے۔ تو آئیے ان دونوں نام کے الفاظ کو دیکھیں، پھر حروف کو دیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے رب کے نام کو دیکھتے ہیں، اللہ۔ اونچا پکاریں گے اللہ رب العزت کا نام محبت سے لیں، اللہ۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے، جس طرح وہ ذات کسی کی سمجھ سے بالا تر ہے، اسی طرح اس ذات کا ذاتی نام بھی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن اور سوچوں سے بالا تر ہے۔ لیکن سامعین، جب اللہ رب العزت کے اسم ذات لفظ اللہ کا پہلا الف ہٹا دیں، کیا کریں؟ الف ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے للہ۔ کیا بچا؟ للہ، جس کا معنی ہے اللہ کے لیے۔ للہ کا معنی کیا بنا؟ اللہ کے لیے۔ اب میں جلدی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ جو پہلا الف ہٹایا تھا وہ الف لگا دیں اور پہلا لام ہٹا دیں، تو پھر لفظ بنے گا الہ۔ کیا لفظ بنے گا؟ الہ۔ لفظ الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، اسے الہ کہتے ہیں۔ اب سامعین محترم، پہلا الف بھی ہٹا دیں اور پہلا لام بھی ہٹا دیں تو پیچھے بچے گا لہو۔ کیا بچا؟ لہو۔ لہو کا معنی ہے بس اسی کے لیے، اسی کے لیے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر شے اسی کے لیے۔ اب غور کریں، پہلا الف بھی ہٹ گیا، دونوں لام بھی ہٹ گئے تو پیچھے بچے گا ہو۔ اینڈ پہ کیا بچے گا؟ ہو۔ ہو کا معنی ہے بس وہی، بس وہی۔ جب کچھ نہ تھا وہی تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا وہی رہے گا۔ تو اب سامعین آپ متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت کے اسم ذات کو ہم نے لفظاً بھی دیکھ لیا، حرفاً بھی دیکھ لیا۔ لفظ بھی کامل ہے اور ایک ایک حرف بھی کامل ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اس مولا نے، اس رب نے اپنے محبوب کے نام کو بھی اپنے نام کا فیض عطا کیا ہے۔
اب آتے ہیں اسم محمد کی طرف سے۔ اسم محمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب اس کے معنی کو میں تھوڑی دیر بعد چھیڑوں گا، لیکن صرف یہاں بتاتا ہوں کہ اسم محمد کا لفظی معنی کیا ہے۔ سب سے زیادہ بولیں گے تعریف کے لائق، تعریف کیا گیا۔ اب اسم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا میم ہٹا دیں تو پیچھے بچے گا حمد۔ کیا بچا؟ حمد۔ حمد کا معنی تعریف، اور مرادی معنی اللہ کی تعریف۔ ہم بچپن میں دوسری تیسری کی کتاب میں لفظ حمد کی تعریف پڑھتے تھے۔ لفظ حمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف، لیکن اصلاً معنی تعریف ہے۔ تو سامعین محترم پہلا میم ہٹا تو لفظ حمد بچا۔ حمد کا معنی بنا اللہ کی تعریف۔ اب پہلا میم جو ہٹایا تھا وہ لگا دیں اور ہا کو ہٹا دیں، میم لگ گیا، ایک میم دوسرا میم پھر آگے دال، تو لفظ بنا ممد۔ ممد کا معنی ہے مدد فرمانے والا۔ کیا معنی؟ مدد فرمانے والا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا پیارے مصطفیٰ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال کرنے والوں اسم محمد کا مطالعہ کر لو، اسم محمد کے اندر مدد کرنے کا معنی خود پایا جاتا ہے۔ تو اب سامعین پہلا میم بھی ہٹا دیں اور اس کے بعد ہا بھی ہٹا دیں تو پیچھے بچے گا مد۔ لفظ مد کا معنی ہے دراز، لمبا، طویل القامت، طویل العمر۔ تو لفظ مد کو جب دیکھا جس کا معنی دراز ہونا، طویل القامت ہونا، طویل العمر ہونا، اس سے مراد یہ کہ آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک ویسے میانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسروں میں کھڑے ہوتے، اگر میرے آقا کو اکیلا دیکھتے تو میرے آقا قد میانہ نظر آتا، خوبصورت ترین نظر آتا، لیکن اگر میرے آقا کے دائیں بائیں دوسرے لوگ کھڑے ہوتے، میرے آقا ہجوم میں کھڑے ہوتے، تو دیکھنے والا جب دیکھتا تھا بے شک میرے محبوب کے دائیں بائیں لمبے لمبے قد والے لوگ کھڑے ہوتے، لیکن ان میں بھی جب دیکھنے والا دیکھتا تو میرے مصطفیٰ کا قد دوسروں سے اوپر نظر آتا تھا، چونکہ میرے رب کی ذات کو گوارا نہ تھا کہ وہ میرا محبوب اور کسی سے نیچا نظر آئے۔ تو دراز اور طویل العمر، درازی عمر سے مراد کیا ہے؟ سامعین محترم رب کائنات نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ اب اس بار امام طبرانی نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سونے آقا میرے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک مجھے عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن ایک جہت سے عمر کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے چوتھے حجاب قدرت میں، کہاں؟ چوتھے حجاب قدرت میں
ایک ستارہ چمکتا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد نظر آتا، اور میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اے میرے آقا آپ خود اندازہ لگا لیں، اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ میرے آقا تاجدار کائنات جبرائیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کے مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل آج پھر وہ ستارہ دکھا دوں، آج پھر وہ چمک دکھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا دکھا دیں، تو جبرائیل علیہ السلام کا عرض کرنا تھا میرے سونے آقا نے اپنی پیشانی مبارک سے امامہ شریف اپنی ٹوپی مبارک پیچھے ہٹائی، تو وہ چمک جو اس ستارے کی تھی وہی چمک پیشانی مصطفیٰ میں نظر آئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل، رب کائنات نے جمیع مخلوقات کو بنانے سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، پھر نور مصطفیٰ کو رب کائنات نے چوتھے حجاب قدرت میں چھپا کے رکھا۔ جبرائیل کو میرے آقا عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، جو ستارہ تو دیکھا کرتا تھا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ مد دراز، اشارہ درازی قد کی طرف ہے اور درازی عمر کی طرف بھی ہے۔ تو اب سامعین محترم، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میم بھی ہٹ گیا، ہا بھی ہٹ گیا، دوسرا میم بھی ہٹا دے تو پیچھے بچے گا دال۔ کیا بچے گا؟ دال۔ دال کا معنی ہے دلالت کرنے والا۔ آپ چونکہ پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، جب آپ فن کی کتب کو پڑھتے اور وہاں پڑھتے پڑھتے کسی بھی دعویٰ پر دلیل کو پڑھتے ہیں، کس شے کو؟ دلیل کو پڑھتے ہیں، تو لفظ دلیل نہیں لکھا جاتا، صرف لفظ دال لکھا جاتا ہے۔ عربک فن کے اندر دلیل پورا لفظ نہیں لکھتے بلکہ صرف لفظ دال لکھتے ہیں، اور لفظ دال کا معنی ہے دلالت کرنے والا۔ دلیل، شہادت، گواہی۔ اب ذہن نے سوال کیا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شے پر دلیل ہے، کس پر دال ہے؟ تو سامعین محترم، اس کائنات کی ہر شے کے خلق ہونے پر دلیل ذات محمد مصطفیٰ۔ کائنات کی ہر شے تاجدار کائنات کے سامنے بنی، اور اس سے بڑھ کر میرے پیارے مصطفیٰ اللہ کی ذات پر دال اور دلیل بن کے آئے۔ اس لیے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف برہان آ گئی، دلیل قاطع آ گئی، دلیل مطلق آ گئی، اور ایسی دلیل آئی کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی ذات پر دلیل ہونا، یہ میرے اللہ نے اسم محمد کے اندر نشانی رکھ دی۔ اب سامعین محترم، اس سے اگلے نقطہ پہ غور کریں۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ، وہ ذات جس کی تعریف کی جائے اور ایک بار نہیں بار بار تعریف کی جائے، مرۃ بعد مرہ، بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ مرۃ بعد مرہ حمدن کثیرا، جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب سامعین، آپ کی توجہ لاتا ہوں دو ناموں کی طرف۔
ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے محمود. کیا ہے؟ محمود. اور پیارے آقا کا ذاتی نام ہے محمد. لفظ محمود کا معنی بھی ہے تعریف کیا گیا، اور اس میں محمد کا معنی بھی ہے تعریف کیا گیا، لیکن معنی میں ایک فرق ہے. جس کی ایک بار بھی تعریف کر دیں وہ محمود ہوتا ہے. جس کی بولے بھائی ایک بار بھی تعریف ہو جائے وہ محمود ہوتا ہے، اور جس کی بار 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 تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے. اب ذہن سوال کرے گا کہ خالق تو اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی، سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی. اور سامعین، قرآن مجید میں رب کائنات خود فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے. آپ انسان بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حیوانات بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نباتات بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، شجر و حجر بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، زمین و آسمان بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، عرش و کرسی بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے. اب عقل کہتی ہے مولا جب تو نے قرآن میں بتا دیا، پیارے محبوب نے احادیث نبوی میں بتا دیا کہ ہر مخلوق صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتی ہے، زمین و آسمان تسبیح اللہ کی کرتے ہیں، عرش و کرسی تسبیح اللہ کی کرتے ہیں، نباتات و حجر و شجر تسبیح اللہ کی کرتے ہیں، تو مولا عقل تو کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف تیری ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعریف مولا تیری ہو رہی ہے. پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں محمد تیری ذات کے لیے ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نام جس کے اندر سب سے زیادہ تعریف کا معنی پایا جاتا ہے مولا وہ تیری ذات کے لیے ہوتا. اے مولا سبب کیا ہے؟ تو نے اپنی ذات کے لیے اس میں محمود چنا، اور محبوب کی ذات کے لیے اس میں محمد چنا. محمود کا معنی صرف تعریف کیا گیا، اور اس میں محمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. اب مولا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، جب ہر شے کائنات کی ہر مخلوق ہر وقت تیری تعریف کر رہی ہے، تو اے مولا بتا تو صحیح محبوب محمد مصطفیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کیسے ہو گئی؟ تو سامعین یہ نقطہ اور عفا نے سمجھایا کہ بے شک کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہی ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہی ہے. لیکن سامعین محترم سوچیں تو صحیح، یہ مخلوق اللہ کی تعریف کب سے کر رہی ہے؟ یہ مخلوق اللہ کی تعریف، چلے آپ انسان ہونا، چلے ہر انسان اپنی ذات کو دیکھے، میں اللہ کی تعریف کب سے کر رہا ہوں؟ جب سے میں ہوں، اور جب میرا وجود بھی نہ تھا تو کیا تعریف کر رہا تھا؟ بولیں گے نہیں. اسی طرح ہر مخلوق کو سامنے لائیں اور سوچیں کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف تو کر رہی ہے، مگر کب سے کر رہی ہے؟ جب سے مخلوق ہے، جب سے مخلوق ہے. پھر مخلوق کی کوئی ابتدا بھی ہے، کوئی انتہا بھی ہے. مخلوق کا کوئی اس وجود میں آنے کا
پہلا دن بھی ہے اور کوئی آخری دن بھی ہے، مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ کبھی اس کا پہلا دن تھا، کبھی موت واقع ہوگی، ہر شے کا اختتام ہو جائے گا۔ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف تو کر رہی ہے، مگر اس وقت سے کر رہی ہے جب اس مخلوق کو وجود ملا۔ لیکن تعریف محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، رب کی تعریف کرنے والی مخلوق ہے، محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا خود رب ہے۔ بسم اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا، اونچا بولے میں، خود رب ہے۔ اس مخلوق نے رب کی تعریف کی جب اسے رب نے وجود بخشا۔ ارے سوچے تو صحیح، جب یہ مخلوق نہ تھی رب تھا، جب یہ مخلوق نہ رہے گی رب رہے گا۔ تو اس مخلوق کی ابتدا اور انتہا ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ ہے حی القیوم، وہ رب وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ تو سامعین محترم پتہ چلا یہ ساری کی ساری مخلوقات رب کی تعریف کرتی ہیں، رب محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رب جب سے ہے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں، مخلوق، اگلے نقطے پہ غور کریں، مخلوق جب تعریف کرے گی تو مخلوق کے تعریف کرنے میں نقص رہ سکتا ہے، چونکہ ناقص ہے۔ ہم سارے کے سارے انسان ناقص العقل ہیں، تو جو شے خود ناقص ہے اس کے عمل میں نقص رہ سکتا ہے، اس کے عمل میں کمی رہ سکتی ہے، کجی رہ سکتی ہے، عیب رہ سکتا ہے۔ تو سوچے رب کی ذات تو کامل ہے، اکمل ہے، تو جو ذات کامل ہے اس کی صفت اور عمل میں بھی کمی نہیں رہ سکتی۔ ہم رب کا ذکر کریں، ذکر کرنے میں کمی رہ سکتی ہے، رب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات کامل ہے تو ذکر مصطفیٰ میں کمی نہیں رہ سکتی۔ اور رب کو دیکھیں، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند کیا؟ پھر رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے مصطفیٰ ہم ہر لمحہ آپ کے ذکر کو، آپ کے فکر کو، آپ کی شان کو، مرتبہ کو، فضیلت کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی شان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے، آخری جملے دینے لگا، سامعین محترم اس میں محمد کا مطالعہ کریں اور عربی کے اندر جو حرکات ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ حرکات، ان میں زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، جزم ہے۔ اب سامعین محترم ان ساری حرکات کو دیکھیں اور اس میں محمد پر آنے والی حرکات کو دیکھیں، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، نہیں تو ایک علمی اور روحانی نقطہ آپ تک اور تفصیل کے ساتھ پہنچاتا، لیکن اشارہ آج دے رہا ہوں کہ سامعین محترم جب حرکات ہیں، پیش اس کو عربی میں رفع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رفع کہتے ہیں۔ رفع کا معنی ہے اونچا کرنا، رفعت دینا، بڑھانا۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ میں فتوحیت ہے، کامیابی ہے، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں،
اردو میں زیر کہتے ہیں، زیر کا اردو میں معنی بھی ہے نیچے ہونا، یہی ہے، بولیں گے زیر نیچے والے کو کہتے ہیں، کسرا جس میں نیچا ہونا پایا جائے اس کو کسرا کہتے ہیں۔ اب سامعین محترم اس میں محمد کو دیکھیں، اس پہ آنے والی حرکات کو دیکھیں، اس میں محمد پہ پیش بھی رب لایا، زبر بھی رب لایا، شد بھی رب لایا۔ اب توجہ کرتے جائیں، اس میں محمد پر رب پیش بھی لایا، شد بھی لایا، زبر بھی لایا، زیر نہیں لایا، زیر نہیں لایا، چونکہ زیر اور کسرہ کے اندر گراوٹ ہے، نیچا پن ہے۔ ارے رب کائنات کی غیرت محبت کو گوارا نہ تھا کہ محبوب محمد مصطفیٰ کا نام ہو اور اس کے اوپر حرکت بھی نیچے آنے والی ہو۔ میرے رب نے محبوب کے نام پر جو حرکات دی ہیں وہ بھی اونچا ہونے والی، فضیلت والی، رفعت والی، شان اور مرتبہ والی دی ہیں، اور امت مسلمہ کو اور کائنات کے دانشوروں کو، اسکالرز کو، علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو پیغام یہ دیا ہے، لوگوں یہ محمد میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بھی اونچا بنایا ہے، اپنے محمد کے نام کو بھی اونچا بنایا۔ اور آخری یہ جملہ دے رہا ہوں، شاید اگلے جمعہ پہ موضوع بدل جائے۔ سامعین محترم یہاں تک عرفا بیان کرتے ہیں کہ جس کے گھر میں اولاد نہ ہو، کیا اولاد نہ ہو، وہ نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، رب کائنات اس میں محمد کا صدقہ اسے اولاد عطا کر دے۔ پھر اس کے دیگر کچھ وظائف ہیں جو اب بیان کرنا یہاں ممکن نہیں ہے، وہ آپ لوگ اگر ضرورت ہوگی تو کوئی ملتا رہے گا تو میں ان وظائف کا طریقہ کار آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن سامعین محترم اسی اسم محمد کی برکت سے رب کائنات نے ہزاروں بیٹیوں کی گودوں کو ہرا کیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم یہ ایک اعلان ہے، مورخہ 4 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء جامع مسجد تاجدار ختم نبوت، نیو سٹی، سیکٹر F، بلاک C، میرپور میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس میں تمام احباب محبت و چاہت کے ساتھ شامل ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، مولا معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔